منگل صاحب، سب سے پہلے جو ملین ڈالر کوشچن ہے جو لوگ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ حکومت میں واپس کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو آپ نے اتحادی بھی کہہ دیا حکومت کا جو ہم نہیں رہے، کیونکہ فلور ہاؤس بھی ہم نے واضح کر دیا تھا کہ جی پارٹی کا فیصلہ ہے، اور جو اتحاد ہم 2 سال سے ہم نے قائم رکھا تھا وہ اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں جو ہم نے اس اتحاد کو جو ہے خاتمے کا اعلان کیا۔ جہاں تک کہ حکومت میں آنے کا تعلق ہے، حکومت ہم نے جوائن یا حکومت کو سپورٹ محض وزارتوں کے لیے ہم نے نہیں کیا تھا جو ہم نے لی بھی نہیں۔ اس کے پیچھے یہ نکات تھے جو بلوچستان کے دیرینہ مسائل ہیں، اور جس میں 6 نکات بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے اسپیکر اور پرائم منسٹر کے الیکشن کے وقت ہم نے ان کے ساتھ طے کیے تھے، اور دوسرے جو ہے بلوچستان کے حوالے سے جو 9 نکات تھے جس میں صدارتی الیکشن کے وقت میں وہ جنرلی بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے، اور 2 سال تک تو ہم ان کو یاد دہانی بھی کرتے رہے اور انتظار بھی کرتے رہے، لیکن بدقسمتی کہیں کہ ان پر کوئی عمل درآمد نہ ہوا اور نہ ہی ہمیں عمل درآمد ہوتے ہوئے دکھائی دیا۔ تو مجبوراً آج ہم نے اگر حکومت سے علیحدگی یا اس کے اتحاد کا خاتمہ کیا ہے، اس کے پیچھے یہی وجوہات اور یہی محرکات تھے۔ لیکن مینگل صاحب، جو آپ کے ناقدین ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مینگل صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی گئے تھے، جو اتحادی ہیں یہ ان کی نارمل ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عین وقت آتا ہے، ابھی بجٹ کی بات تھی، کوئی بھی امپورٹنٹ موقع ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہوتی ہے، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ فنڈز کی بات ہے، کچھ فنڈز مل جائیں گے، چیزیں ہو جائیں گی اور واپس آ جائیں گے اور پھر اسی طرح کام چلائے گا۔ تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں، جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے، اگر ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کسی ایک مخصوص کانسٹیٹوئنسی کے لیے نہیں، تو وہ بھی ان جو ہمارے نکات ہیں اس کا حصہ ہے۔ اس میں آگے دیکھیں ہیلتھ فیسلٹی، ایجوکیشن، روڈ کمیونیکیشن جو ہوں گے وہ اس کے ذرائع، آپ کے چھوٹے بلوچستان میں ڈیمز کی ضرورت ہے، وہ ایک ایگریمنٹ کا حصہ تھا۔ اس کا مطلب خود حکومت نے جو ہے نا ان نکات پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، یا جس کے لیے کسی طاقتور ادارے سے جو ہے اپروول کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایک بجٹ کا حصہ ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ جو آج دن تک بلوچستان کو بیکورڈ رکھا گیا ہے، سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جس میں 56 ارب ڈالر، چاہے اس کو آپ قرض کہیں، چاہے اس کو آپ خیرات کہیں، چاہے اس کو آپ امداد کہیں، اس سی پیک کی رقم سے ملک بھر میں موٹر وے بن چکے ہیں، لیکن ہمیں 1 انچ، لٹرلی میں کہتا ہوں 1 انچ روڈ جس کو ہائی وے کہا جاتا ہے، وہ اگر بلوچستان میں بنی ہے تو اس کا جرمدار میں اور بلوچستان کے تمام لوگ ہوں گے۔ کیا بلوچستان ڈیولپمنٹ بھی اچھا منگل صاحب یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ بات آپ نے کی، لیکن جو سی پیک ہے وہ تو بلوچستان اسپیسیفک ہے، سینٹرک ہے، اور جو M8 ہے، جو موٹر وے 8 ہے جو گوادر کو کنیکٹ کر رہی ہے، اصل تو ہمیں گوادر چاہیے۔ پھر ہمیں یاد ہے 2016 میں راحیل شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے جو خوشاب اور گوادر والا سیکشن تھا اس کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا، روڈز وغیرہ تو بن رہے ہیں سی پیک کے تحت۔ پھر نواز شریف صاحب نے وہ جو جوب والا روڈ ہے جو اوپر سے آ رہا ہے اس کی منظوری دی، پھر وہ جو لورالائی والا روڈ ہے، یہ تو روڈز کے تو پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ سی پیک کا فنڈ سے نہیں آئی تھی، اٹس اے پارٹ آف ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فنڈ سے بنائی گئی تھی۔ یہ جنرل مشرف کے دور کا پروجیکٹ تھا، جو حالات خراب ہوئے تھے، بلوچستان کی انسرجنسی شروع ہوئی تھی، یہ وہی فنڈ ہے، پھر ابھی جا کے یوٹیلائز ہوئے ہیں۔ یہ سی پیک کی آپ فائلیں کھول کے دیکھیں، اس میں آپ وہاں فیتا تو کاٹا ہوگا، انہوں نے فیتا کاٹا ہے، اور میاں نواز شریف کے وقت میں بھی جو روڈ کا افتتاح کیا گیا تھا ایک بار، اور پھر ابھی عمران خان نے پھر جا کے اس کا کوئٹہ میں بیٹھ کے اس کا افتتاح کیا، لیکن آن گراؤنڈ اس پر کوئی کام نہیں۔ اچھا مینگل صاحب، اب آپ کے ڈیمانڈز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک مسنگ پرسن والا بھی ایک ایشو تھا سارا، ابھی جو حالیہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو اٹیک ہوا اور اس کے تانے بانے جو ملے ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کے دیکھ لیں نا کہ سارے جو دہشت گرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اب اس نے مسنگ پرسن کے کیس کو کتنا خراب کیا ہے، اور جو بلوچستان کے جو ایک جائز حقوق ہیں، مطالبات ہیں، لیکن اس طرح کے جب ایونٹس ہوتے ہیں تو رائے ماں تو بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کے حالات بالکل اس میں کوئی شک نہیں، آج کے نہیں ہیں، 20 سالوں سے خراب ہیں،
اور کیا آج تک ہم نے ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے سوچا ہے یا ان کو مزید خراب کرنے کی؟ جہاں تک اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ ہے، بالکل ہم نے اس کی مذمت کی کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن مذمت کرنے سے اور صرف اپنی شکل ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اور اس کو کنڈیمنیشن کی کرتے ہیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے روٹ کاز کو دیکھا جائے کہ آج بلوچستان کے لوگ جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج تک کیسے پہنچے، کیا وجوہات تھی۔ چاہے یہ معاملہ غلط ہے، بالکل اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن ان وجوہات کو جب تک ہم نے نہیں دیکھا، ان کو ہم نے کھرچ کر نہیں دیکھا، تب تک کہ ہم مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ اور تمام مسائل کا حل جو ہے پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، اور 6 نکات یا حکومت کے ساتھ جو ہم نے معاہدات کیے تھے وہ انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک راہ دکھائی تھی، لیکن حکومت نے جو ہے نا اپنے آنکھوں پر جو ہے نا ایسی پٹی باندھی تھی کہ وہ راستہ دیکھنا نہیں چاہتے یا کسی کے کہنے پہ جو اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ اچھا اختر مینگل صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں حکومت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حکومت سے کیا مراد آپ کی جام کمال ہے، عمران خان ہے، وزیر ہے؟ اب بلوچستان میں کسی اور کی حکومت تو نہیں ہے نا، وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ حکومت ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ ساری حکومت تو وہی ہے نا۔ اس کے علاوہ اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر دیکھیں حل کی بات کرنی ہے کہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے، تو پاکستان میں بھی تو آپ کی حکومت ہے نا، میاں نواز شریف کی حکومت ہے، آصف زرداری کی حکومت ہے، تو اس کو تو پھر آپ یہی کہیں گے۔ بلوچستان میں حکومت جو نیو کریٹڈ پارٹی ہے، جس کو الیکشن سے چند مہینے پہلے بنایا گیا، جو نوزائیدہ وہ پارٹی تھی جس کی رجسٹریشن بڑی مشکل سے ہو رہی تھی، اور جس کو جلد بازی میں اس کی رجسٹریشن کرائی کہ لٹرلی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا اس کو جو رجسٹر کرا گیا، اور الیکشن میں اس کے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیے گئے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، حصے لینے کے بعد اور وہ جو ہے نا ایک ایبسولوٹ میجورٹی لے کے آئی۔ تو اس کے پیچھے کون عوامل ہے، کون سی قوتیں ہیں، وہ پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ جو سے بری پڑی، چاہے وہ خان صاحب کے جو ہیں زمانے کی دیکھ لیں یا چاہے آئی جی آئی کے زمانے کی دیکھ لیں، تمام اس میں آپ کو اس کو ملے گی۔ لیکن جو حکومت ابھی ہے بلوچستان میں آپ کی، صرف بلوچستان کی حکومت تبدیل ہونے سے یہ مسائل نہیں ہوں گے جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ آئینی حقوق نہیں مل جاتے، بلوچستان کے لوگوں کو وہ ان کے جائز حقوق جب تک کہ تسلیم نہیں کیے جاتے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی ہم تو بلوچستان کی حکومت میں جو ہے اسمبلی میں اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ حکومت میں صوبائی حکومت میں آپ کی بلوچستان عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور آپ کی پی ٹی آئی یہ شامل ہیں۔ یہ سوال ان سے کیا جائے۔ اور دوسری ایک بات ہے، ابھی تک ہمارے حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلوچی نہیں ہے، ہم بلوچ ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچی لوگ، بلوچیوں کی حکومت نہیں، بلوچوں کی حکومت ہو سکتی۔ جی مینگل صاحب، یعنی آپ سے مراد یعنی وہاں کے بلوچ اور سارا، جس طرح آپ نے کہا نا کہ بلوچوں کی ہی حکومت ہے، جو آپ کے پختون بھی ہیں، جو بلوچستان کی اپنی ڈائنامکس ہیں، لیکن بلوچستان بہت زیادہ پرومس کرتا ہے، بہت زیادہ اس میں چیزیں موجود ہیں، معدنیات کا، دنیا کی جو قیمتی ترین معدنیات ہے بلوچستان میں ہے، جو گوادر پورٹ ہے، جو دنیا کی بہترین پورٹ ہے، وہ بلوچستان میں ہی ہے۔ اسی طرح آپ کا ریکودیک، آپ کا سینڈک، یہ وہاں پہ ہے۔ روزگار ہوگا، ملازمت ہوگی، سی پیک کے پروجیکٹس ہوں گے۔ آج بھی جنرل باجوہ نے جو کہا ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے، اس کو نئے پروجیکٹس ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہم کریں؟ اس کا حل بتائیں نا کہ بلوچستان زندہ آباد ہو اور پاکستان پائندہ آباد ہو۔ دیکھیں آپ نے بولا جی یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ 72 سال سے ہم سوئی گیس بھی ہمیں مل رہی ہے نا جی، ہمارے بلوچستان کے ہر گاؤں میں، ہر ایک چھوٹے چھوٹے قصبے میں جو ہے نا سوئی گیس تو پہنچ چکی ہے نا۔ پھر ہم پاگل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی گیس ہمیں نہیں ملی۔ سندک، بالکل سندک کے سونے سے جو ہے نا، جو وہاں سے سونا نکلتا ہے، ہماری خواتین کی کانوں میں جو بالیاں ہیں جو ہے نا، ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، وہ سندک کے سونے سے تو مل رہی ہیں بیچاروں کو۔ پاگل ہیں پھر بھی وہ لوگ رو رہے ہیں۔ جہاں تک گوادر کا تعلق ہے، گوادر کو پانی میں اپنے اتنا پانی دیا ہے، اتنے وسائل دیے ہیں کہ لوگ اس پانی میں جو ہے نا ڈوب مرنے کو جو ان کا جی چاہتا ہے۔ لیکن یہ صرف خیالی باتیں بھائی میرے۔ بلوچستان میں کیا ملا ہے آج دن تک؟ محروم ہے بالکل۔ بلوچستان میں احساس محرومی جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئی۔ جن وسائل کا آپ نے ذکر کیا
وہ وسائل بلوچستان کے لوگوں کو ہیں، لیکن بلوچستان کا ہر بچہ جو اس سے محروم ہے. جہاں پہ ملازمتوں کا آپ نے ذکر کیا، انہی نکات میں ہم نے ایک 6% بلوچستان کا کوٹا تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ ہم نے کسی اپنے پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگی تھی کہ 6% جو بلوچستان کا کوٹا ہے جس سے 30 سالوں سے جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اس پر عمل کرایا جائے. تو کیوں اس پر رکاوٹ کیا تھی؟ بلوچستان کے لوگوں کو احساس محرومی تک رکھا گیا ہے ایک پلان کے تحت کہ ان میں احساسی محرومی ہو، اور اس احساس محرومی کی وجہ سے وہ ناراضگی کا شکار ہوں، اور ناراضگی سے جو ہے نا آج وہ بغاوت کی طرف گئے ہیں. تو ان کو کچلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ملے. حکومت تو چاہے آج کی حکومت رہی ان کا رویہ یہی ہے، چاہے گزشتہ کی حکومت رہی ان کا رویہ یہی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سی قوت ہے جو حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن ان کی مائنڈ سیٹ جو ہے بلوچستان کے سلسلے میں تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ وہی قوتیں جو ملک چلاتی ہیں، جو حکومتیں بناتی ہیں اور جو حکومتیں گراتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مینگل صاحب دیکھیں، یہ تو احساس محرومی تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ دیکھیں مشکل حالات ہیں جس کی وجہ سے ساری بات کرتے ہیں، اور نہ صرف بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ جو غریب طبقہ ہے، جو نیچے والا طبقہ ہے، وہ تو کر رہا ہے. بلیم آتا ہے پھر سرداروں پہ، لیڈرز پہ کہ جی وہ سارے وسائل ریسورسز لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن فائنلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ آپ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب چاہتے تو آج ملک اس حالت تک نہیں پہنچتا. نہ ہی پی آئی اے کی جہاز جو گراؤنڈ کیے جاتے، نہ ہی پی آئی اے کو جو ہے نا دنیا سے جو ہے اس کو فلائٹ پر پابندی لگائی جاتی، نہ ہی چینی کا بحران آتا، نہ ہی بجٹ کے 3 دن کے بعد جو ہے نا ابھی تک بجٹ پاس ہی نہیں ہوا. آپ نے جو ہے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کر کے اور 25 روپے اس میں اضافہ کر دیا. تو میرے خیال میں وہ خود بے بس ہے، اور اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں یا حکومت چلا رہے ہیں. اچھا مینگل صاحب، اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ یعنی تھوڑا سا آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کریں گے کیا، کہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے، اپوزیشن میں ہو جائیں گے؟ ابھی آپ گورنمنٹ سے علیحدہ ہیں لیکن حکومتی بینچز پہ، ہوگا کیا؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جس وقت حکومت کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، ہم آزاد بینچز پر بیٹھ کے ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا. ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے تھے. حکومت کا حصہ بنتے تو شاید ہمیں سے کوئی وزیر بھی ہوتا. کوئی ایک اکلوتے ہیں جو بیچارے یہاں پہ ایک ٹانگے والی پارٹی ہے وہ وزارت لے سکتی، تو شاید ہم بھی وزارت لے سکتے تھے. لیکن ہم نے وزارتوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، اور ہم نے کہا کہ جو بھی آپ کا مثبت عمل ہوگا ہم اس کی حمایت کریں. اگر کوئی بھی آپ کا منفی عمل رہا، چاہے ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، ہم اس کی مخالفت ہم نے کی. اس وقت بھی ہم نے حکومت کو چھوڑا ہوا ہے. ہم آزاد بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اپوزیشن جوائن نہیں کی ابھی تک، اور حکومت کا اپنا رویہ شاید ہمیں مجبور کرے کہ ہم اپوزیشن کی طرف جائیں. لیکن اپوزیشن کے ساتھ اگر ہم گئے بھی تو اپنی شرط و شرائطوں کے ساتھ جائیں گے. ہم چلتی گاڑی کے وہ مسافر نہیں ہے کہ ایک گاڑی سے اترے اور دوسری گاڑی میں جو ہے چھلانگ لگے. جی بہت شکریہ آپ کا اختر مینگل صاحب.